عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. وہ پروردگار عالم جس کے کان بھی نہیں ہیں مگر سنتا ہے دعائیں، ہیں آنکھیں بھی نہیں مگر دنیا کے کونے کونے پر نظر ہے. کہ وہ پروردگار عالم جو فقط کن کہتا ہے فیکون خود ہو جاتا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ولایت کے حوالے سے ہے. اور ولایت دو قسموں کی ہوتی ہے. ولایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ولایت تشریعی اور ایک ولایت تکوینی. ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی. ولایت تشریعی یعنی عالم شریعت ایک ہوتی ہے عالم شریعت، دوسرا ہوتا ہے عالم کون و مقام. توجہ ہو عزیزان گرامی. عالم شریعت، اب عالم شریعت میں 5 چیزیں آ جاتی ہیں: حلال، حرام، مکروہ، واجب، جائز. یہ 5 چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس میں عالم شریعت میں یہ جھوٹ، چوری یہ حرام ہے. اب ولایت تشریعی، اب میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں. اب مجھ پر حج واجب ہو گیا، مجھ پر حج واجب ہو گیا. امام مجھ سے کہیں گے راستہ خراب ہے مت جاؤ، میں نہیں گیا. اب حج صرف ایک بار آتا ہے ذی الحج میں. اگلے ذی الحج سے پہلے میں مر گیا. اب میں قبر میں جاؤں گا، فرشتے مجھ سے سوال کریں گے حج کیوں نہیں کیا تھا؟ تو میرے پاس جواب ہوگا مجھے امام نے روکا تھا. توجہ، مجھے امام نے روکا تھا. اگر اس کی ہمت ہوگی تو پوچھے گا، ورنہ کہے گا جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، بس یہ دیکھ رہا تھا کہ تم مانتا ہے یا منکر ہے. تم مانتا ہے یا منکر ہے. ایک اور میں دلیل پیش کر دوں گی. اب امام کسی سے کہے کہ چھت سے کود جا، وہاں سے چھلانگ لگا دے. اب وہ خود کودے گا تو خودکشی ہوگی، خود کودے گا تو خودکشی ہوگی. لیکن اب امام نے کہا ہے تو یہ خودکشی نہیں ہے، شہادت ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے ولایت تشریعی. اب میں اس کی وضاحت کروں. رسول اسلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول خدا، آپ کے ایک صحابی نے مجھے گھر بیچا ہے، لیکن یہ بغیر اجازت کے پھر بھی میرے گھر میں آ جاتے ہیں. تو پیغمبر نے پوچھا تم نے اس کو گھر بیچا ہے؟ کہا ہاں یا رسول خدا. کہا اسی کو بیچا ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول خدا. کہا پھر بغیر اجازت کے اس کے گھر میں کیوں چلے جاتے ہو؟ توجہ عزیزان گرامی، اس کے گھر میں کیوں چلے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نیت کر لی تھی کہ ان کو گھر بیچ رہا ہوں، ایک درخت ہے میں وہ نہیں بیچ رہا. کیسے میں نے کچھ نہیں کہا. صلوات پڑھ محمد. اب رسول خدا نے کہا کہ اسی کو بیچا ہے؟ ہاں یا رسول خدا. کا میں نے بس وہ درخت نہیں بیچا، اس کی نیت کر لی تھی کہ میں اس کو گھر بیچ رہا ہوں، درخت نہیں بیچ رہا. اب پیغمبر نے کہا اس کو وہ درخت مجھے بیچ دو، میں جنت میں 10 درخت دوں گا. میں 10 درخت دوں گا. پیغمبر کہہ رہے ہیں نا کہ میں 10 درخت دوں گا، یعنی ضمانت دے رہے ہیں. یہ نہیں پتا جنت میں جائے گا کہ نہیں. جنت میں جائے گا تو درخت ملے گا نا. توجہ ہو عزیزان گرامی. اب اس نے کہا میں نہیں بیچ رہا.
پھر فرمایا 20 درج دوں گا. اب بھی نہیں بیچ رہا. پیغمبر نے بڑھاتے ہوئے کہا 100 درج دوں گا. کہا نہیں بھائی پیغمبر فرما رہے ہیں 100 درج دوں گا، یعنی جنت میں پوری ولایت ہے. جنت میں ولایت ہے، اسی وجہ سے اپنی ولایت. اب پیغمبر نے کہا 100 درج دوں گا. اس نے انکار کر دیا. پیغمبر نے کہا رک جاؤ، وہ درخت نکالو وہاں سے اور اس کے ہاتھ میں دے دو. جا کر تمہیں جہاں پہ لگانے لگا. اب اس کو اکھاڑا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا، صحابی کے ہاتھ میں دے دیا. اب پیغمبر نے کہا وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ 100 درخت دوں گا، جیسے جیسے میں بولتا جا رہا تھا فرشتے تیرے درخت لگاتے جا رہے تھے. جیسے ہی تو نے انکار کیا فرشتوں نے سارے درخت نکال دیے. بھائی جو پیغمبر نے دنیا میں استعمال کیے ہیں ولایت تشریعی، اور وہ جو آخرت میں استعمال کریں گے وہ ہے ولایت تکوینی. توجہ ہو، وہ ہے ولایت تکوینی، تو یہ ولایت تشریعی ہے. اب میں ولایت تکوینی پیش کروں. ولایت تکوینی، اب کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کسی نے پوچھا مولا آپ کے جب امیر المومنین کے کچھ لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، کیا مولا نے ایسے معجزات دکھائے تھے؟ تو کسی نے مرحوم آغا تقی بیجر سے سوال کیا تھا کہ کیا مولانا کیا مولا ایسے معجزات دکھا سکتے ہیں؟ تو آقا نے کہا نہیں، یہ مولا کے خادموں کے کام ہے. کہ ہاتھ میں سنگریزہ رکھے تو تسبیح کرنے لگے، پتھر کو ٹھوکر مارے تو سونے میں تبدیل ہو جائے. مولا سے پوچھا کہ مولا کیا آپ کے جد امیر المومنین یہ معجزات دکھا سکتے تھے؟ تو کہا نہیں، یہ مولا کے خادموں کے کام ہے. مولا کا درجہ اس سے بہت بلند ہے. اب مولا سے پوچھا، مولا نے کہا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ. یہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں سورہ نمل بھی پڑھتے ہیں، اس میں جناب عاصم بن برقیہ کا واقعہ بھی ہے جو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے تھے. توجہ ہو، تخت بلقیس کو لے آئے تھے. مولا نے کہا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ، یہ ہمارے جب کا انکار کرتے ہیں لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں عاصم ابن برقیہ کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تب انہیں تعجب نہیں ہوتا. عاصم ابن برقیہ کس کے ولی ہیں؟ جناب سلیمان کے. جناب سلیمان کون ہے؟ ایک چھوٹے نبی. بھائی پہلے ہوتے ہیں انبیاء، پھر اس کے اوپر ہوتے ہیں سید المرسلین، پھر اس کے اوپر ہوتے ہیں اولو العزم پیغمبر، پھر اس کے اوپر ہوتے ہیں خاتم النبیین. نہ جناب سلیمان خاتم النبیین، نہ اولو العزم پیغمبر، نہ صاحب کتاب، نہ صاحب شریعت. توجہ ہو، اب وہ چھوٹے نبی ہیں، ہر نبی بڑا لیکن وہ پیغمبر کے مقابلے میں چھوٹے نبی ہیں.
روایت ہے کہ جب ایک بوڑھی عورت بیمار ہو گئی، اب اتباع نے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ اب یہ خاتون نہیں بچ سکتی، تو مولا آئے، مولا نے کہا رک جاؤ، ملک الموت آ گیا ہے۔ بھائی جو ملک الموت کو دیکھتے اس کا آخری دن ہوتا ہے، جو ملک الموت کو دیکھتے اس کا آخری دن ہوتا ہے۔ مولا نے کہا سب رک جاؤ، ملک الموت آ گیا ہے۔ اب سب رک گئے، سب سن رہے ہیں، دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، سب سن رہے ہیں۔ اب مولا نے کہا کیا تو معمول نہیں ہے خدا کی طرف سے کہ مجھ سے پوچھ کر کام کرے؟ تو مولا خادم ہوں آپ کا، توجہ ہو، خادم ہوں آپ کا، تو پھر میں اس عورت کو 20 سال دیتا ہوں۔ اس کے رشتے دار کہتے ہیں کہ ٹھیک 20 سال بعد اس کی وہ انتقال کر گئی۔ بھائی جس کے ملک الموت خادم ہو اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا، توجہ ہو، ان کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ مولا کی عظمت ہے کہ مولا نے 20 سال اس عورت کو دے دیے۔ کہ اب میں جس چیز کے لیے میں نے ساری تمہید باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ سورہ زلزال میں اب مدینے میں رسول خدا کے بعد زلزلہ آ گیا۔ اب وہ زلزلہ بہت برا تھا، رک ہی نہیں رہا تھا۔ اب سارے لوگ پریشان ہو گئے، مسجد نبوی میں آئے، دو صحابی کھڑے تھے، پہلے اور دوسرے۔ اب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا کوئی واسطہ دو، مسجد نبوی ہے، کوئی واسطہ دو، بھائی پریشان ہو رہے ہیں، زلزلہ، بچے رو رہے ہیں، عورتوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زلزلہ اتنا دل دہلانے والا نہیں ہوتا۔ پہلے نے دوسرے کو دیکھا کیا کریں، دوسرے نے پہلے سے کہا چلو علی کے پاس چلیں، وقت پڑنے پہ علی ہی یاد آتا ہے۔ اب مولا کہا چلو علی کے پاس چلیں، مولا کے پاس جیسے ہی آئے، اب مولا سے کہا مولا کیا کرے، زلزلہ آ گیا ہے، یہ رک نہیں رہا۔ مولا نے کہا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا مولا زلزلہ چند لہجوں کا ہوتا ہے، یہ تو دل دہلانے والا ہے۔ کہا مولا نے کہا سارے مدینے والوں کو جمع کرو اور مدینے سے باہر چلو۔ مولا مدینے سے باہر لے کر سب کو آئے، پہاڑ کی چوٹی پہ مولا نے سب کو بٹھا دیا، پہاڑ کی چوٹی پہ۔ اب مولا نے زمین کو ٹھوکر مار کے کہا ملکے تجھے کیا ہے، ملکے تجھے کیا ہے؟ تو اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اب مولا نے دوبارہ ٹھوکر ماری اور کہا اس کو نہیں، سکون میں آ جا، زلزلہ تھم گیا۔ سورہ زلزال میں آیا ہے ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے، مولا نے کہا مالک تجھے کیا ہے، مولا نے کہا اس کو نہیں، سکون میں آ جا۔ مولا نے سارے مدینے والوں کو دیکھ کر کہا تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھی؟ اللہ نے فرمایا ایک آدمی کہے گا تجھے کیا ہے، تجھے کیا ہے؟ بھائی زمین ہے، مٹی، تراب، علی ہے، ابو تراب، اب میں جیسے اب جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا اور وہ پوری ولایت رکھتا ہوگا۔ اب ہم شیعوں میں بحثیں شروع ہو گئی ہے کہ معاذ اللہ امام ولایت تقرینی نہیں رکھتے، لیکن امام ولایت بھائی عقیدہ وہی رکھیے گا جو آل محمد کا ہے۔ جیسے عزاداری پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ویسے عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔
مولا نبی و امام ولایت تکلیمی بھی رکھتے ہیں اور ولایت تشریعی بھی رکھتے ہیں. تو اب جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا. اب میں یہاں پہ ایک واقعہ پیش کرتا چلوں. اگر سنیں گے تو پیش کروں گا. سنیں گے؟ سلوات پڑھیں محمد میں جنگ سنانے والا ہوں تو اب میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. اب میدان صحیح ہے, سامنے 80,000 کا شامیوں کا لشکر. ہر زبان پہ صرف ایک ہی نام ہے کہ حیدر کون ہے, حیدر کون ہے, حیدر کون ہے. اب میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا, ذرا کوفے کی تیاری بتا دوں کہ مولا کیسے جنگ پہ گئے تھے. اب مولا نے سپہ سالار ہیں مالک اشتر, جوان آدمی نہیں تھے مالک اشتر, 60-70-80 برس کے آدمی تھے. اب کسی نے پوچھا یہ کمر پہ پٹا کیوں بندھا ہوا ہے؟ کا کمر سیدھی کرنے کے لیے, یعنی کمر سیدھی نہیں تھی. مولا نے پھر بھی سپہ سالار بنا دیا. بھائی مولا جانتے تھے کہ جو مولا کا حسن سماج رکھتا ہو وہ شیر کی نگاہیں رکھتا ہے. توجہ ہو, وہ شیر کی نگاہیں رکھتا ہے. اب مولا نے سپہ سالار بنایا, گھوڑے پہ سوار ہوئے. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولا کے استقبال کے لیے. اب راوی کہتے ہیں دیکھا کہ بیت الشرف سے اتنے میں مولا تشریف لائے. مولا کی سفید رنگ کی سواری ہے, مولا کے چہرے کا نور عجیب و غریب ہے. مولا آ رہے ہیں. اب مولا کا استقبال کیا جناب مالک اشتر نے. اب کسی نے جناب امیر سے آگے بڑھ کے کہا مولا حساب کر لیجیے, کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھے ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں. مولا نے کہا سن, شیر اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے. شیر اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے, شیر شیر ہوتا ہے. اب مولا اور پھر مولا نے کہا ذرا مجھے میدان کو اترنے دو, پھر بتاؤں گا نہ میری تلوار ٹوٹ ہوئی ہے, نہ میری ہڈیاں مضبوط, نہ میری ہڈیاں کمزور ہوئی ہیں. وہ جو بدر و احد میں طاقت تھی وہ ابھی آج بھی وہی علی ہے. وہ علی آج بھی وہی علی ہے. اب مولا چلے, مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے. اب راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا سب سے آگے مولا کی سواری ہے, دونوں طرف 2 شہزادے ہیں سوار ہیں. راوی کہتے ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے. نام حسن و حسین بتایا ہے. بھائی جن کے نام ہی حسن سے ہو, جن کے نام ہی حسن سے ہو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. پھر راوی کہتے ہیں 2 اور جوان تھے, ایک نوجوان تھا اور ایک جوان تھا. ایک جوان قافلے کے آگے چل رہا تھا, ہاتھ میں پرچم تھا. اس کا کیا نام ہے؟ کا حنفیہ. کا ایک نوجوان تھا جو ایک گھوڑے کے پیچھے پرچم لہراتا ہوا چل رہا تھا. تو اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے عباس. اس کا نام ہے عباس. اب یہ پہنچا, یہ قافلہ پہنچا, سب پوچھے جا رہے ہیں حیدر کون ہے, حیدر کون ہے. پورے شامیوں کے لشکر میں حیدر حیدر ہو رہا تھا, حیدر حیدر ہو رہا تھا. مولا پہنچے. اب مولا سے کسی نے بڑھ کر کہا میدان جنگ میں مولا سرا, مولا حسن سے کہا کہ مولا آپ کے بابا کسی بھی جنگ میں زرہ نہیں پہنتے, کہیے کہ زرہ پہن لیجیے. اب آگے مولا حسن نے جب اپنے بابا کو بتایا تو مولا علی نے کہا حسن آپ کے بابا کو فکر نہیں ہے کہ موت ان پہ آ پڑے, لیکن وہ موت پہ جا پڑے. زرہ وہ پہنتا ہے جس کو بچنا ہو.
ہے. اب مولا چلے گھوڑے پہ سوار ہوئے. اپنے گھوڑے سے کہا, اپنے سارے بیٹوں سے پہلے کہہ دیا تھا, بیٹوں آج میری جنگ دیکھنا بابا کیسے لڑتے ہیں. اب سارے بیٹے کھڑے ہوئے تھے. اب مولا صرف یہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے, صرف 1.5 سال کی جنگ ہے. اب مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے, اپنے گھوڑے سے کہا مجھے لشکر کے اینڈ تک لے جا اور واپسی لے کر آ. گھوڑے نے چلنا شروع کیا, دوڑنا شروع کیا. راوی کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا, اڑ رہا ہے. مولا نے چلنا شروع کیا. مولا نے ذوالفقار کھینچے. اب مولا کی لوگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار رکی ہوئی ہے, ذوالفقار رکی ہوئی ہے, لیکن سر ہی سر کھینچے جا رہے ہیں. اب کسی نے مولا سے پوچھا, مولا ذوالفقار تو رکی ہوئی ہے, کہا آج میں ذوالفقار کو روک رہا ہوں. ذوالفقار جلال میں ہے, آج میں علی کے ہاتھوں میں ہوں. آج میں علی کے ہاتھوں میں ہوں, آج میں علی کے ہاتھوں میں ہے. یہ جنگ بہت لمبی ہے. اب بس آپ کی زحمتوں کو میں نے تمام کیا. میں اب آپ کے سامنے آج 6 محرم ہے, میں حضرت علی اصغر کے مسائب آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بچوں کو اس تیر سے مارا جائے جس تیر سے گھوڑوں کو مارا جاتا تھا, جانوروں کو مارا جاتا تھا. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج صرف جناب سیدہ کو پرسہ نہیں دینا, آج صرف جناب سیدہ کو پرسہ نہیں دینا, آج مولا حسین کو بھی پرسہ دینا ہے. ان کے 6 مہینے کے بچے کا. اب وقت اثر سے پہلے کا وقت ہے. مولا نے صدا بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو مجھے سوار کرائے. مولا نے 6 بار یہ مولا بار 6 بار کہتے رہے. اب مولا نے 7ویں بار کہا, ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے. اب بیویاں کی, اب جیسی مولا نے کہا نا, ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے, فوراً تو بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. مولا حسین خیمے کے در پر آیا اور کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں. کہا بھیا آپ نے جیسے ہی کہا نا کہ کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے, تو ایک علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا, اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اب میں رو کے جملہ پیش کروں گا. جناب مختار نے جب 9 ربیع الاول کو سب کے سر بھیجے نا, سارے ملاؤں کے مولا سجاد کے ہیں, تو پہلی مرتبہ مولا کربلا کے بعد مسکرائے تھے. اب سب کے سر دیکھ رہے, مولا نے سب کے سر دیکھ لیے اور پھر جو سر لانے والا تھا نا اس سے کہا مختار سے بولنا کربلا کا سر جلدی بھیجے. کربلا کا سر. مولا کو بڑا دکھ تھا علی اصغر کی موت کا, علی اصغر کی شہادت کا. اب جب جناب مختار نے ملعون سے پوچھا کہ کوئی ایسا وقت تھا جب فوجیں تو رو رہا ہو میدان جنگ میں, کیا پوری فوجیں اشکیا رو رہی تھی, جب حسین اپنے ننھے سے علی اصغر کو اپنی آبا کی دامن میں چھپا کر لائے تھے. اجزاکم اللہ, کوئی رونے پہ بخل نہ کرے. اب کہا, اب جناب علی اصغر کو دیا, کہا رباب علی اصغر کو مجھے دے دو, میں اس کو پانی پلا کر لے آؤں, میں اس کو پانی پلا کر لے آؤں. جناب مولا حسین نے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا.
زمین پہ سفید کپڑا بچھایا، اس میں جناب علی اصغر کو لٹایا اور ایسے کپڑا بند کرنے لگے جیسے کفن کے بند کو بند کرتے ہیں، جیسے کفن کو بند کرتے ہیں۔ اب جناب علی اصغر کو اٹھایا، اپنی ابا کے دامن میں چھپایا، آئے اور کہنے لگے تمہاری فوجی اشیا سے کہا، او فوجی اشیا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ سر صاحب نے کہا حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دو، ختم کر دو حسین کے کلام کو۔ اب حرملہ نے تیر نکالا، کمان میں رکھا، گر گیا، دوبارہ سے تیر نکالا، کمان میں رکھا، پھر گر گیا۔ اب سر صاحب نے کہا حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سب سے سخت دل کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا، وہ بچے کو تو میں ابھی مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کو کمان میں رکھتا ہوں، ایک ملکہ موت میرے سامنے آتی ہے، کہتی ہے ناما میرے بیٹے کے بیٹے بناوا، اب حرملہ نے تیر چلایا جناب علی اصغر کے، اب مولا کے ہاتھوں میں خون ہے، چاہا آسمان کی طرف بھیج دے، آسمان کی طرف بھیج دے، آواز آئی ایک قطرہ نہیں بس دیکھو، زمین کی طرف بھیج دے، آواز آئی ایک اناج کا دانہ نہیں اگے گا، مولا نے اس خون کو اپنی ریش مبارک پہ اس کو خضاب کر لیا۔ اب جناب علی اصغر کو جب درے خیمہ پہ لے کر آیا، بی بی سکینہ اب بابا پانی پلا دیا اصغر کو، پانی پلا دیا اصغر کو، نہ سکینہ ایسا پانی پلایا ہے کہ اب کبھی پانی نہ مانگے گا۔ اللہ